ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا کیوں نہیں ہے جو ہمیں مائنڈ سائنسز سکھائے, ہمیں انسانی نفسیات سکھائے, ہمیں قرآن سکھائے, ہمیں سیرت سکھائے؟ اور کیا فائدہ ہے کہ جب ہم لاکھوں روپے ڈگریز پہ لگا کے نکلتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے عملی زندگی میں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اور پھر ہم لائف کوچز کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہاں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن سسٹم کا فائدہ کیا ہے؟ اور کیا اس میں پھر پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, ادارے چلانے والوں کو سوچنے کی, غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی وہاں کوئی ایسی اسکلز نہیں سکھائی جا رہی جو پریکٹیکل لائف میں کام آ سکیں؟ میں وہی بات ہے کہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے تو سوال بہت لمبا, بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن میں بڑا شارٹ کٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, اگر اس کا جواب دوں اس سارے سوال کا, تو وہ یہ ہے کہ منتظر فردہ, ہم کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا جو جادو کی چھڑی چلائے گا اور سب سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک, ہمارے پچھلے, میں جب 21 سال پہلے, بلکہ اب تو 23 سال ہو گئے, 2 سال آئے ہوئے بھی واپس ہو گئے, جب میں گیا تھا پاکستان سے باہر, تو اس وقت تعلیم و تربیت ایک رسالہ آیا کرتا تھا. آج, اور اس وقت تربیت اساتذہ کیا کرتے تھے. آج تعلیم تو ہے, کیوں ڈگری کی وار ہے, اساتذہ پہ تلوار ہے, تمہارے کتنے ایز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تمہارے کتنے بچوں کے بیز آ رہے ہیں, ایگزیکٹلی, لیکن اس کی تلوار نہیں ہے کہ تم نے کتنے لیڈر پیدا کیے ہیں, تم نے کتنے سائنٹسٹ بنائے ہیں, اس پہ کوئی داد نہیں دے گا. ٹھیک, سو جب دوڑ نفسا نفسی کی ہو چکی ہے, جب دوڑ پیسے میں برائی نہیں ہے, اس ٹی وی کے اوپر ہم چاہیں تو ہم غلط چیزیں بھی چلا سکتے ہیں, اور ہم چاہیں تو قرآن کی تلاوت بھی چلا سکتے ہیں, رائٹ. اسی یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگ فحاشی بھی پھیلا رہے ہیں اور لوگ دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں. سو چیز میں برائی, میڈیم میں برائی نہیں ہے, اس کے استعمال میں برائی ہے. آج تعلیم صرف اور صرف ایک کاغذ لینے کا نام ہے, جس کے بعد ہم نے غلام پیدا کرنے ہیں جو غلام در غلام در غلام رہیں گے, کیونکہ ان کو نوکریاں کرنی ہیں. آج کا بچہ, جب ہم سے ہماری جنریشن تھی, تو ہماری جنریشن میں جو جاب کرتا تھا وہ کم از کم 5 سے, یہ کانسیپٹ تھا کہ منیمم 5 سال تو ایک جگہ جاب کرنی ہے, سیکھ کے آگے جائیں گے. آج میرے پاس سی وی ہے, میں نے اپنے آفس کے لیے ایک بندے ہائر کر رہا تھا, تو ایک سوشل میڈیا کے لیے ایک بندے کا سی وی آیا, اس کی پچھلے 3 سال میں جو لانگیسٹ جاب ہے وہ 3 مہینے کی ہے, اور اس نے بڑے فخر سے لکھا ہوا ہے اپنے سی وی پہ, 3 مہینے یہاں, 3 مہینے یہاں, 3 مہینے یہاں, 2 مہینے یہاں, 1 مہینہ یہاں, 2 مہینے یہاں, 1 مہینہ یہاں. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بیٹا یہ اتنی جاب؟ کہتے ہیں سر یہی تو ہر دفعہ تنخواہ انکریز کے ساتھ گیا ہوں, ہمارے فیلڈ میں تو یہی تو کمال ہے. نہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو, بچوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ترقی کا نام, سکسیس کا نام پیسہ ہے. پیسہ بہت اچھا ہے, پیسہ نہ ہوتا تو عثمان غنی کنواں نہ خرید سکتے, پیسہ نہ ہوتا تو آپ وسلم کبھی نہ کہتے, امپورٹنٹ نہ ہوتا پیسہ, کبھی نہ کہتے کہ عبد الرحمن بن عوف تم کیوں جا کے کما رہے ہو, چھوڑ دو سب کچھ. ٹھیک ہے, سو پیسے میں برائی نہیں ہے, بٹ پیسے کو ہم نے خدا بنا لیا ہے. خدا فارسی کا وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ جس کی عبادت کی جائے, تو ہم پیسے کو پوجنے لگ گئے ہیں, پوجنے میں برائی ہے. یعنی باقی ویلیوز پیچھے چلی گئی ہیں اور پیسے کی ویلیو آگے آ گئی, کیونکہ سکسیس کا کرائٹیریا ہوا ہے نا. آپ دیکھ لو ٹک ٹاک اور یہ اور وہ, جس طرح کی چیزوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ میں حیران ہوتا ہوں, میں لٹرلی حیران ہوتا ہوں کیسے دختر ملت ناچتی ہے روتی ہے آنکھ. یہ بہت عرصہ پہلے کسی نے کہا تھا. ٹھیک ہے, آج میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ٹک ٹاک کے نام پر, میرے پاس ایک بندہ تھا, ہمارے آفس میں ڈرائیور تھا, ٹک ٹاک کرتا تھا. میں اسے آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں اس کو ٹاپک کو. تو وہ ٹک ٹاک کرتا تھا, تو وہ جس لڑکی کے ساتھ ٹک ٹاک کرتا ہے, ابھی بھی کرتا ہے وہ, میں نے سے پوچھا, میں کہا تمہاری وائف ہے؟ کہتے نہیں سر, وائف کے ساتھ ایسا کام تھوڑی کروں گا. اچھا, پھر میں کہا کون ہے؟ کہتے سر دوست ہے. تو میں نے کہا تم جو ٹک ٹاک اس طرح بنا رہے ہو, تم تو اس کی بغل میں بھی ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, کبھی تم اس کے منہ پہ وہ ہاتھ پھیر رہے ہو, تمہارے منہ پہ پھیر رہی ہے, کبھی تم لوگ ماتھے سے ماتھا جوڑ رہے ہو. تو تمہاری بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ سر میری بیوی تو مجھے قتل کر دے گی, اس کو تو بڑا اعتراض ہے, لیکن میں اس کو بتاتا ہی نہیں ہوں. اس کو میں نے اس کو موبائل ہی نہیں, ٹچ موبائل ہی نہیں دیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں اس کے پاس ٹک ٹاک میں کیا کر رہا ہوں. پھر میں نے پوچھا میں تمہارے بچے ہیں؟ کہتا ہاں سر 2 بیٹیاں ہیں. کہ اگر تمہاری بیٹی یہ ٹک ٹاک دیکھے تو باپ کے بارے میں کیا سوچے گی؟ وہ کہتا ہے سر نہ اس طرح کی باتیں کریں سر, وہ کیسے دیکھ لے گی. مطلب وہ یہ سوچ رہا ہے, اسے میں کہتا ہوں لیونگ ان فولز پیراڈائز.
وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہ میری بچی نے بڑے ہونا ہے نہ کبھی, اور یہ ہسٹری بن رہی ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جب قیامت والے دن ہمارے سامنے ہمارے اعمال نامے لا کے رکھ دیے جائیں گے. بڑی پیاری کل مجھے کسی کی بات ملی, تو اس نے کہا کہ تمہارے ان کے گلے میں, اللہ کہتا ہے نا گلے میں ڈالے جائیں گے, تمہاری جو اعمال نامے ہیں گلے میں ڈالے جائیں گے. بڑی پیاری بات کسی نے کل کی, مجھے فارورڈ کی کہیں پر, تو وہ گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو اس نے پوچھا, اس کے اپنے بزرگ سے پوچھا, اس نے بابا جی کو کہا بابا جی وہ گلے میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تختی ہمارے کیسے ڈالیں گے 50 سال کی زندگی کی. میں نے کہا بیٹا آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں, آپ نے ٹیکنالوجی اپنی سوچ ہوئی, آپ نے ان کی اللہ کی ٹیکنالوجی کو بھول گئے. کہتا جی کون سی ٹیکنالوجی؟ کہتا ہے اگر آپ کے گلے میں سیمسنگ کا ٹیبلٹ ڈال دیا جائے, اس ٹیبلٹ پہ آپ کا پورا اعمال نامہ ہے یا نہیں آ سکتا؟ کہتا ہاں یار یہ تو آ سکتا ہے. کہتا لیکن پھر وہ آگے اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے اعمال نامے. تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ دیکھو میرے پاس وائرلیس پرنٹر ہے, تو کیا اللہ کے پاس وائرلیس پرنٹر نہیں ہو سکتا؟ تو اسی وقت پرنٹ کرے گا, پیج نمبر 5 پرنٹ, تمہارے ہاتھ میں پرنٹ آ جائے گا. اب یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ہم کمپیریزن کرنے والے ہماری اوقات ہی کیا, معاف کریں اللہ بھی ہمیں بھی اور کرنے, لیکن انالوجی سمجھانے کے لیے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کی ٹیکنالوجی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یعنی اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں دے سکتا. سو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اور جب یہ سمجھ آ جائے گا تو میں کہتا ہوں گناہ کرنے میں شاید اتنی خامی نہیں ہے, گناہ پہ اترانے میں زیادہ ہے. کیونکہ گناہ کر کے, غلطی کر کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں جو معافیاں مانگتا ہے. لیکن وہ جو گناہ کرے کہتا ہے ہاں میں نے آج اتنی لڑکیوں کو چھیڑا, میں نے آج فلانے کام کیے, وہ جو ہے نا وہ کبر ہے, اس کی معافی نہیں ہے میرے نزدیک.